السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں اسکر سائم اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم فل اردو نوٹس چینل۔ آج جس ادبی عنوان پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں، دراصل لسانیات کی ایک اہم شاخ پر ہم بات کریں گے جو بی ایس، ایم اے اور ایم فل کے لیول کے ٹاپکس اور سلیبس میں شامل ہے۔ صرفیات کیا ہے اور اس کے دیگر عوامل پر ہم تفصیلاً بات کریں گے۔ صرفیات کو علم صرف بھی کہا جاتا ہے اور انگریزی میں اس کو مارفالوجی کہتے ہیں۔ صرفیات لسانیات کی شاخ ہے جس میں ہم کسی بھی زبان کی چھوٹی سے چھوٹی جو بامانی اکائی ہوتی ہے اس کا ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ جیسے اس کی مثال دوں، چھوٹی سے چھوٹی بامانی اکائی کیا ہو سکتی ہے؟ الف مد آ اور پے ہے۔ الف مد آ اکیلا کوئی بامانی نہیں ہے، جب ہم اس کے ساتھ پے لگائیں گے تو آپ یہ بامانی اکائی بن گئی ہے۔ علم صرف دراصل لفظوں کا مطالعہ ہے کہ لفظ کیسے بنتے ہیں، کس طرح سے بنتے ہیں اور ان جو لفظوں کی مختلف صورتیں ہیں وہ کیسے بنتی ہیں۔ جس طرح کوئی لفظ علم صرف میں رائج ہو جاتا ہے، اس کے معنی بھی ویسے ہی ہوتے ہیں، رائج ہو جاتے ہیں، اور اس کا مطالعہ بھی ویسے کیا جائے گا جیسے وہ رائج ہو گیا ہے۔ کسی بھی زبان کی اصل شناخت اس کی صرف و نحو سے ہوتی ہے۔ صرف و نحو کو کسی بھی زبان کی شناخت کے حوالے سے ہم ڈی این اے کہہ سکتے ہیں۔ زبانوں کے آپس میں تعلقات بھی اسی کے ساتھ دیکھے جاتے ہیں۔ کسی بھی زبان کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے کہ وہ کس خاندان سے وہ تعلق رکھتی ہے، تو وہ بھی اس حوالے سے چار چیزوں کی بدولت ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ کوئی زبان کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ جس طرح ہم کسی انسان کے بارے میں جاننے کے لیے کہ وہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے 4 چیزوں کی بدولت معلوم کر سکتے ہیں، تو اسی طرح زبان کے خاندان کا معلوم کرنے کے لیے بھی 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ انسان کے خاندان کو دیکھنے کے لیے اس کا ڈی این اے، نقوش، طرز احساس اور لباس، رہن سہن کے انداز کو دیکھا جاتا ہے۔ اسی طرح زبان کا سلسلہ ہے۔ ان چاروں چیزوں کی بدولت ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ کوئی زبان کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ جو 4 چیزیں ہیں وہ ہیں نمبر 1 پہ ہے صرف و نحو، 2 پہ ہے صوتیات، اور نمبر 3 پہ ہے وہ چیز ذخیرہ الفاظ، نمبر 4 پہ ہے رسم الخط۔ کسی بھی زبان میں جو سب سے کم اہمیت ہوتی ہے اس کے رسم الخط کو ہوتی ہے۔ صرف و نحو کو زبان کا ڈی این اے کہا جاتا ہے، یا زبان کی شناخت بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ جو دوسرا طریقہ ہے صوتیات میں ہم آوازوں کی بدولت جاننے کی کوشش کریں گے کہ کوئی زبان کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ جیسے وہ 3 سال کا ہے، یہ اردو میں ہے۔ اب اس کا سریکی میں ہم دیکھیں گے تو وہ 3 سالانہ ہے، اس طرح بن جائے گا۔ اب ان دونوں میں 3 یہ 3 والی آواز، 3 نہیں، 3 والی جو آواز ہے وہ بالکل سیم ہے۔ تیسرا طریقہ وہ ذخیرہ الفاظ ہیں۔ جیسے ہم صرف و نحو میں تذکیر و تانیث، وحد جمع کا مطالعہ کرتے ہیں۔ وہ اچھے لڑکے ہیں، یہ اردو میں ہے، اور انگریزی میں دے آر گڈ بوائز۔ اسی طرح وہ اچھی لڑکیاں ہیں۔ تو پھر بھی دیکھیں اردو میں تو طریقہ بدل گیا وہاں، تو یہاں انہوں نے پھر بھی کہہ دیا دے آر گڈ گرلز، صرف گرلز کو اور انہوں نے تبدیل کیا۔ باقی جملے کی ساخت ویسی رہی، مگر اردو میں نام کے ساتھ ساتھ صفت بھی تبدیل ہوتی ہے، مگر انگریزی میں ایسا نہیں۔ اس کا مطلب جملے میں نام کے ساتھ صفت کی تبدیلی ہونے کا عمل صرف اردو میں ہے، انگلش میں نہیں ہے۔ ہم صرف میں علم صرف میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسم مذکر ہوگا تو اس میں صفت بھی مذکر آئے گی، وہ اچھا لڑکا ہے۔ اگر اسم مؤنث ہوگا تو اس میں صفت بھی مؤنث آئے گی، وہ اچھی لڑکی ہے۔ وہاں تو دے آر گڈ گرلز، دے آر گڈ بوائز، تو صفت تبدیل نہیں ہوئی وہاں۔ تو یہ جو 4 طریقے بتائے ہیں، اور چوتھا وہ رسم الخط ہے۔
رسم الخط کسی بھی زبان کو لکھنے کا طریقہ ہے. ایک ہر زبان کو لکھنے کا ایک اپنا جو ہے نا وہ طریقہ ہے جس کو ہم رسم الخط کہتے ہیں. لکھنے جس وہ رسم الخط اردو کا نستعلیق ہے، اسی طرح دیگر زبانوں کا جو ہے نا اپنا خط ہے. تو سب سے کم اہمیت جو ہے نا وہ رسم الخط کو دی جاتی ہے. امید کبھی ہے کہ آپ کو جو ہے نا یہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ صرفیات کسے کہتے ہیں، اور صرفیات کی بدولت ہم کس طرح معلوم کر سکتے ہیں کہ کوئی زبان کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے، یا کس طرح جو ہے نا اس کے دیگر اموار ہیں. اگر اس حوالے سے آپ کوئی سوال ہو تو ضرور بتائیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.